میں جوائن کیے سینئر صوبائی وزیر شرجینا میمن نے. بہت شکریہ سر، آپ نے آج اس کے لیے وقت نکالا. آپ سے جاننا چاہیں گے، سانحہ گل پلازہ ہو چکا ہے، افسوسناک واقعہ ہے، 14 افراد کی زندگی چلی گئی ہے، کئی افراد ایسے جو کہ لاپتہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے محرکات ہیں جس کی وجہ سے آج یہ سانحہ بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی، یہ ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور اس پہ جو ہے اس وقت بھی ریسکیو کا عمل جاری ہے. جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے سانحہ بنا، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے کمشنر کراچی کو اتھورائز کیا ہے کہ وہ پورے فیکٹس اینڈ فائنڈنگ جمع کر کے اور اس کی بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اس کی تحقیقات کر کے سامنے آئے گی کہ کیا کیا محرکات شامل تھے، کون کون اس کے ذمہ دار ہے، حادثہ کس طرح ہوا، کوئی کمی تھی، کوئی اس میں کوئی پرابلم تھے. تو ساری چیزیں جب تک سامنے نہیں آ سکتی تب تک میں خیال سے کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. شرجیل صاحب، لیکن یہ بات تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ جو آلات ہوتے ہیں فائر سیفٹی کے، وہ موجود ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان بلڈنگز میں نہیں ہوتے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ امپلیمنٹ کس طرح سے اب آگے کروایا جائے گا، اس پہ کس طرح سے سختی کی جائے گی تاکہ مزید اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ تمام جتنے بھی اس طرح کے سرکاری املاک پرائیویٹ پبلک املاک ہوتی ہے، ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. جس طرح پیٹرول پمپ اور گیس اسٹیشنز پہ موجود ہوتے ہیں اس طرح کے آلات، تو اس وقت بھی ہونے چاہیے. لیکن وہ جو ان کی مال کی انتظامیہ ہے، ڈیفینیٹلی ان کی بھی ذمہ داری ہے، یا کوئی اور ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے. یہ ساری چیزیں، اور اس میں تھے یا نہیں تھے یہ بھی ایک الگ سوال ہے. شرجیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلیم گیم کی سیاست ہم اکثر دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو ہمیں ایکا نظر نہیں آتا، تو کیا ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی سانحہ ہو تو ہمیں اس کے محرکات پر نظر ڈالنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کسی طریقے سے اس صورتحال سے نکلے؟ بعد میں کرتے رہیں گے سیاست، بعد میں کرتے رہیں گے بلیم گیم. یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی. آئی ہوپ کہ جو لوگ اس موقع پہ بھی سیاست اور سیاسی جو ہے وہ الزام تراشیوں میں تلے ہوئے اور کوئی موقع نہیں گنواتے کہ ہم ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیں، وہ یہ بات آپ کا پیغام سمجھیں اور ان کو تھوڑی بہت عقل آئے کہ جی ہر وقت صرف بلیم گیم نہیں، آپ ریسکیو میں آگے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کریں. نہ صرف یہ کہ آپ بیٹھ کے الزام تراشیاں کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرائیں. شرجیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، فائر سیفٹی کا عملہ آپ کو کیا بتا رہا ہے اس حوالے سے کہ مکمل کنٹرول کب تک پایا جائے گا، کولنگ کا عمل کب تک مکمل ہوگا، اور یہ جو سرچ آپریشن چل رہا ہے کب تک چلتا رہے گا؟ جی آگ تو جو ہے آلموسٹ بھگ چکی ہے. اب سے کولنگ کی عمل چل رہا ہے اور مطلب ایگزیکٹلی ٹائم ابھی نہیں بتا جا سکتا کیونکہ اندر کی کیا پوزیشن ہے وہ صرف اندر ہی پتا ہے کہ اندر کیا اس وقت حالات ہیں، اور اس وقت پورا عملہ انتظامیہ وہاں موجود ہے. اور پرائرٹی یہی ہے کہ جتنی قیمتی جانیں بچائی جا سکیں، سب سے پہلے قیمتی جانیں جو ہیں وہ سب کے لیے پرائرٹی ہے. اچھا شرجیل صاحب، آپ کو پیغام دینا چاہیں گے تاجر برادری کو جو کہ اس نقصان سے ابھی نمٹیں گے اور جانیں جو گئی ہیں لواحقین، ان کے حوالے سے کوئی آپ بات کرنا چاہیں گے کہ ان کو آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ جی، جو قیمتی جانیں گئی ہیں اس کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہے. وہ جان کی قیمت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. باقی جن تاجر برادری کو نقصان ہوا ہے ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ پہلے بھی حکومت نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. سانحہ جب بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی تھی اور جب ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی تب بھی حکومت تاجر برادری کے ساتھ کھڑی تھی. اب بھی اس موقع پہ بھی حکومت تاجر برادری کے ساتھ کھڑی ہوگی اور تاجر برادری کو سندھ حکومت کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑے گی. شرجیل صاحب، ٹیکنیکل وجوہات کیا آپ کو ابتدائی طور پر پتہ چلی کہ آگ لگنے کی بیسک وجوہات کیا تھیں؟ کچھ تحقیقات ہو سکی ہے؟ جی دیکھیں، جب تک یہ آگ ختم ہو جائے گی ساری اور ٹیکنیکلی اس کی انکوائر کیا جائے گا، چیف منسٹر صاحب نے کمشنر کراچی کو آتھورائز کیا ہے، وہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ لے کر آئیں گے اور بتائیں گے، پتہ چلے گا کہ جی کیا پوزیشن ہے. اچھا، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مسنگ پرسنز کی جو فہرست بنائی گئی تھی اس میں مزید اضافہ ہوا ہے اور کیا حتمی طور پر پتہ چل سکا ہے کہ تقریباً کتنے جو افراد ہیں جو اب بھی لاپتہ ہیں؟ لیکن جی کچھ لوگوں کے تو لواحقین وہاں موجود ہیں جو کہ کمپلین کریں گے ہمارے لواحقین مسنگ ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی شاید لواحقین کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو اسی لیے ابھی تک کوئی حتمی چیز نہیں کی جا سکتی جب تک یہ پراپر آپریشن کمپلیٹ نہ ہو جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجینا میمن ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج اس کے لیے وقت نکالا. سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے. اس حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹ کر دیں، اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے.
हमें ये बताया जा रहा है, हमें ज़राए भी ये बता रहे हैं और वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी ये बताया गया है कि कूलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद क्लियरेंस का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सिक्योरिटी इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और रेस्क्यू का अमला भी मौके पर मौजूद है, मुतहरिक है।